أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی. ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ لو. ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن اور تو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں. جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے باپ میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا. میں نے ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے کہا اے بیٹے مت بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں کے آگے, پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب. البتہ شیطان ہے انسان کا صریح دشمن. اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب اور سکھلائے گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا, اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر جیسا پورا کیا ہے تیرے 2 باپ دادوں پر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر. البتہ تیرا رب خبردار ہے حکمت والا. خلاصہ تفسیر الف لام را. اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی جس کے الفاظ اور معنی اولیہ بہت صاف ہیں. ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم اہل زبان ہونے کی وجہ سے دوسروں سے پہلے سمجھو, پھر تمہارے واسطے سے دوسرے لوگ سمجھیں. ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے کیونکہ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ کسی معلم سے کچھ سیکھا تھا.
اور قصے کی شہرت بھی ایسی نہیں تھی کہ عوام جانتے ہوں۔ آغاز قصہ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ خاندان نبوت میں سے ہونے کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں کہ 11 ستارے 11 بھائی اور سورج والد اور چاند ماں ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد ان سب کا تمہارے لیے مطیع و فرما بردار ہونا ہے۔ تو وہ تمہارے ایزا رسانی کے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے، یعنی بھائیوں میں سے اکثر، کیونکہ 10 بھائی الاتی تھے، ان سے خطرہ تھا۔ صرف ایک بھائی حقیقی بنیامین تھا جن سے کسی خلاف کا تو اندیشہ نہ تھا، مگر یہ احتمال تھا کہ ان کے منہ سے بات نکل جائے۔ بلا شبہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اس لیے بھائیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، اور جس طرح اللہ تعالی تم کو یہ عزت دے گا کہ سب تمہارے تابع و مطیع ہوں گے، اسی طرح تمہارا رب تم کو دوسری عزت نبوت کے لیے بھی منتخب کرے گا، اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور دوسری نعمتیں دے کر بھی تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنا انعام کامل کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے۔ واقعی تمہارا رب بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ معارف و مسائل۔ سورہ یوسف 4 آیتوں کے سوا پوری مکی کی سورہ ہے۔ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی سورہ میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ خصوصیت صرف قصہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے قصص و واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے تحت اجزا کر کے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ عالم اور ماضی کے تجربات میں انسان کی آئندہ زندگی کے لیے بڑے سبق ہوتے ہیں، جن کی قدرتی تاثیر کا رنگ انسان کے قلب و دماغ پر عام تعلیمات سے بہت زیادہ گہرا اور بے محنت ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم جو تمام اقوام عالم کے لیے آخری ہدایت نامے کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، اس میں پوری اقوام عالم کی تاریخ کا وہ منتخب حصہ لے لیا گیا ہے جو انسان کے حال اور مال کی اصلاح کے لیے نسخہ کیمیا ہے، مگر قرآن کریم نے تاریخ عالم کے اس حصے کو بھی اپنے مخصوص و بے مثال انداز میں اس طرح دیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے، بلکہ ہر مقام پر جس قصے کا کوئی ٹکڑا عبرت و معزت کے لیے ضروری سمجھا گیا، صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا گیا، اور پھر کسی دوسرے موقع پر اس حصے کی ضرورت سمجھی گئی تو پھر اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ اسی لیے ان قصوں کے بیان میں واقعاتی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی۔ بعض جگہ قصے کا ابتدائی حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس خاص اسلوب قرآنی میں یہ مستقل ہدایت ہے کہ دنیا کی تاریخ اور اس کے گزشتہ واقعات کا پڑھنا، یاد رکھنا خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصہ و خبر سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض اہل تحقیق نے فرمایا کہ انسان کے کلام کی جو 2 قسمیں خبر اور انشاء مشہور ہیں، ان دونوں قسموں میں سے مقصود اصلی انشاء ہی ہے۔ خبر بحیثیت خبر کبھی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ دانشمند انسان کا مقصد ہر خبر اور واقعے کو سننے اور دیکھنے سے صرف اپنے حال اور عمل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک مستقل فن ہے، اس میں اس فن والوں کے لیے خاص ہدایات ہیں۔
کہ بیان میں نہ اتنا اختصار ہونا چاہیے جس سے بات ہی پوری نہ سمجھی جا سکے، اور نہ اتنا طول ہونا چاہیے کہ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے، جیسا کہ اس قصے کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ یہود نے آزمائش کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ ان کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے اور عمر بھر مکہ میں مقیم رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی کتاب پڑھی۔ پھر وہ تمام واقعات جو تورات میں مذکور تھے صحیح بتلا دیے، بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دی جن کا ذکر تورات میں نہ تھا، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات ہیں جو آگے بیان ہوں گی۔ سب سے پہلی آیت میں حروف الف لام را مقطعات قرآنیہ میں سے ہیں جن کے متعلق جمہور سلف صحابہ و تابعین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ متکلم اور مخاطب یعنی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کو کوئی تیسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی تحقیق کے درپے ہو۔ تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ ہیں آیتیں اس کتاب کی جو احکام حلال و حرام اور ہر کام کی حدود و قیود بتلا کر انسان کو ہر شعبہ زندگی میں ایک معتدل سیدھا نظام حیات بخشتی ہیں، جن کے نازل کرنے کا وعدہ تورات میں پایا جاتا ہے اور یہود اس سے واقف ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی بنا کر کہ شاید تم سمجھ بوجھ حاصل کر لو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سوال کرنے والے عرب کے یہودی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرما دیا تاکہ وہ غور کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت پر ایمان لائیں، اور اس قصے میں جو احکام و ہدایات ہیں ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اسی لیے اس جگہ لفظ لعل بمعنی شاید لایا گیا ہے، کیونکہ ان مخاطبوں کا حال معلوم تھا کہ ایسی واضح آیات بینات سامنے آنے کے بعد بھی ان سے قبول حق کی توقع مشکوک تھی۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، یعنی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے نا واقف تھے۔ اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ تم نے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرنا چاہیے، اس میں بھی رسول کا کمال واضح ہو گیا کیونکہ وہ پہلے سے امی اور تاریخ عالم سے نا واقف تھے۔ اب اس واقفیت کا کوئی ذریعہ بجز تعلیم الہی اور وحی نبوت کے نہیں ہو سکتا۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے۔ قرطبی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعے سے پہلے وفات پا چکی تھی مگر ان کی خالہ والد ماجد کے نکاح میں آ گئی تھی۔
خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ والد کی زوجیت میں آ جائے تو عرفاً اس کو ماں ہی کہا جائے گا۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، یعنی بیٹا تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خواب سن کر تمہاری عظمت شان معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان آیات میں چند مسائل قابل ذکر ہیں۔ خواب کی حقیقت اور درجہ اور اس کی قسمیں۔ سب سے اول خواب کی حقیقت اور اس سے معلوم ہونے والے واقعات و اخبار کا درجہ اور مقام ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت خواب کی یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند یا بے ہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا نام خواب ہے۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 بالکل باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح و صادق ہے، مگر اس صحیح قسم میں بھی کبھی کچھ عوارض شامل ہو کر اس کو فاسد و ناقابل اعتبار کر دیتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ خواب میں جو انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا رہتا ہے وہی خواب میں متشکل ہو کر نظر آ جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے۔ یہ دونوں قسمیں باطل ہیں، جن کی نہ کوئی حقیقت و اصلیت ہے، نہ اس کی کوئی واقعی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ان میں پہلی قسم کو حدیث النفس اور دوسری کو تصویر شیطانی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہے جو اپنے بندے کو متنبہ کرنے یا خوشخبری دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے خزانے غیب سے بعض چیزیں اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے بسند صحیح روایت کی ہے۔ اس کی تحقیق صوفیاء کرام کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ عالم میں جتنی چیزیں وجود میں آنے والی ہیں، اس وجود سے پہلے ہر چیز کی ایک خاص شکل عالم مثال میں ہوتی ہے، اور اس عالم مثال میں جس طرح جواہر اور حقائق ثابتہ کی صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں، اسی طرح معانی اور اعراض کی بھی خاص شکلیں ہوتی ہیں۔ خواب میں جب نفس انسانی ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا تعلق عالم مثال سے ہو جاتا ہے، وہاں جو کائنات کی شکلیں ہیں وہ اس کو نظر آ جاتی ہیں، پھر یہ صورتیں عالم غیب سے دکھائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ان میں بھی کچھ عوارض ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کے ساتھ کچھ تخیلات باطلہ شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے اہل تعبیر کو بھی اس کی تعبیر سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ تمام عوارض سے پاک صاف رہتی ہیں تو وہ اصل حقیقت ہوتی ہیں، مگر ان میں بھی بعض خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں کیونکہ ان میں حقیقت واقعہ واضح نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں بھی اگر تعبیر غلط ہو جائے تو واقعہ مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے صرف وہ خواب صحیح طور پر الہام من اللہ اور حقیقت ثابتہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں کچھ عوارض بھی شامل نہ ہوئے ہوں اور تعبیر بھی صحیح دی گئی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے سب خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال رہتے ہیں، اس لیے وہ کسی کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتے۔ ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی ظلمت و کدورت
صحیح خواب پر چھا کر اس کو ناقابل اعتماد بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ خواب کی یہ 3 قسمیں جو ذکر کی گئی ہیں، یہی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم شیطانی ہے جس میں شیطان کی طرف سے کچھ صورتیں ذہن میں آتی ہیں۔ دوسری وہ جو آدمی اپنی بیداری میں دیکھتا رہتا ہے، وہی صورتیں خواب میں سامنے آ جاتی ہیں۔ تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے، وہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہے۔ خواب میں جزء نبوت ہونے کے معنی اور اس کی تشریح، یہ قسم جو حق اور صحیح ہے اور صحیح احادیث نبویہ میں نبوت کا ایک جز قرار دی گئی ہے، اس میں روایات حدیث مختلف ہیں۔ بعض میں 40واں جز اور بعض میں 46واں جز بتلایا، اور بعض روایات میں 49 اور 50 اور 70واں جز ہونا بھی منقول ہے۔ یہ سب روایتیں تفسیر قرطبی میں جمع کر کے ابن عبد البر کی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ان میں کوئی تضاد و تخالف نہیں، بلکہ ہر ایک روایت اپنی جگہ صحیح و درست ہے، اور تعداد اجزاء کا یہ اختلاف خواب دیکھنے والوں کے مختلف حالات کی بنا پر ہے۔ جو شخص سچائی، امانت، دیانت اور کمال ایمان کے ساتھ متصف ہے، اس کا 50واں جز ہوگا، اور جو اور کم ہے اس کا خواب نبوت کا 17واں جز ہوگا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ سچے خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے۔ تفسیر مظہری میں اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نبوت کا سلسلہ 23 سال جاری رہا۔ ان میں سے پہلی 6 ماہی میں یہ وحی الہی خوابوں کی صورت میں آتی رہی، باقی 45 6 ماہیوں میں جبرائیل امین علیہ السلام کے پیغام رسانی کی صورت میں آئی۔ اس حساب سے سچی خواب وحی نبوت کا 46واں جز ہوا، اور جن روایات میں کم و بیش عدد مذکور ہیں ان میں یا تقریبی کلام کیا گیا ہے یا وہ سند کے اعتبار سے ثابت ہیں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے جزء نبوت ہونے کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں۔ مثلا یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے، یا غیب کی ایسی چیزیں دیکھے جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا، تو اس کا ذریعہ بجز امداد و الہام خداوندی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، جو اصل میں خاصہ نبوت ہے، اس لیے اس کو ایک جزء نبوت قرار دیا گیا۔ قادیانی دجال کے ایک مغالطے کی تردید۔ قادیانی دجال کے ایک مغالطے کی تردید۔ یہاں کچھ لوگوں کو ایک عجیب مغالطہ لگا ہے کہ اس جزء نبوت کے دنیا میں باقی رہنے اور جاری رہنے سے نبوت کا باقی اور جاری رہنا سمجھ بیٹھے، جو قرآن مجید کے نصوص قطعیہ اور بے شمار احادیث صحیحہ کے خلاف اور پوری امت کے اجماعی عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ کسی چیز کا ایک جز موجود ہونے سے اس چیز کا موجود ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر کسی شخص کا ایک ناخن یا ایک بال کہیں موجود ہو تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں وہ شخص موجود ہے۔ مشین کے بہت سے کل پرزوں میں سے اگر کسی کے پاس ایک پرزہ یا ایک عسکر موجود ہو اور وہ کہنے لگے کہ میرے پاس فلاں مشین موجود ہے، تو دنیا بھر کے انسان اس کو یا جھوٹا سمجھیں گے یا بے وقوف۔ سچے خواب حسب تصریح حدیث بلا شبہ جزء نبوت ہیں، مگر نبوت نہیں۔ نبوت تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يبق من النبوت الا المبشرات، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جز بجز مبشرات کے باقی نہ رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ سچے خواب،
جس سے ثابت ہوا کہ نبوت کسی قسم یا کسی صورت سے باقی نہیں، صرف اس کا چھوٹا سا جز باقی ہے جس کو مبشرات یا سچے خواب کہا جاتا ہے۔ کبھی کافر فاسق آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق فاجر بلکہ کافر کو بھی آ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے 2 ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا، اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے، حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے۔ حدیث میں کسرا کا خواب مذکور ہے جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق دیکھا تھا، وہ خواب صحیح ہوا، حالانکہ کسرا مسلمان نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے بحالت کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا۔ نیز کافر بادشاہ بخت نصر کے جس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے دی، وہ خواب سچا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے، اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ عام عادت اللہ یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں۔ فساق و فجار کے عموماً حدیث النفس یا تصویر شیطانی کی قسم باطل سے ہوا کرتے ہیں، مگر کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال سچے خواب عام امت کے لیے حسب تصریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زیادہ کوئی مقام نہیں رکھتے، نہ خود اس کے لیے کسی معاملے میں حجت ہیں نہ دوسروں کے لیے۔ بعض ناواقف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے، کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں۔ کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے، یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچی خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یا دونوں قسم کے تصورات کی آمیزش کا احتمال ہے۔ خواب ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں۔ مسئلہ آیت قول یا بنیہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیے جو اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور خواب معلق رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے بجز اس شخص کے کہ جو عالم و عاقل ہو یا کم از کم اس کا دوست اور خیر خواہ ہو۔ نیز ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالی کی طرف سے بشارت، دوسرے نفسانی خیالات، تیسرے شیطانی تصورات۔ اس لیے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے لوگوں سے بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے ذکر نہ کرے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہ دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں، وہ اس عمل سے دفع ہو جائیں گے، اور اگر سچا خواب ہے تو اس عمل کے ذریعے اس کی برائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔ مسئلہ
خواب کی تعبیر خواب پر موقوف رہنے کا مطلب تفسیر مذہبی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض تقدیری امور تقدیر مبرم یعنی قطعی نہیں ہوتے بلکہ معلق ہوتے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی اور نہ ہوا تو پڑ جائے گی، جس کو قضاء معلق کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بری تعبیر دینے سے معاملہ برا اور اچھی تعبیر سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ترمذی کی حدیث مذکور میں ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو عقل مند نہ ہو یا اس کا خیر خواہ ہمدرد نہ ہو۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بری تعبیر سن کر انسان کے دل میں یہی خیال جمتا ہے کہ اب مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، یعنی بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے پر یقین کر بیٹھا تو اس عادت اللہ کے مطابق اس پر مصیبت آنا ضروری ہو گیا۔ مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف و مصیبت کی نظر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت محض شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، شرعی حرام نہیں۔ اس لیے اگر کسی سے بیان کر دے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ حدیث صحیحہ میں ہے کہ غزوہ احد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی اور دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت تھی، جو بڑا حادثہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرما دیا تھا۔ مسئلہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو دوسروں کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ مثلا کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو باخبر کر دے، یہ غیبت حرام میں داخل نہیں۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا کہ بھائیوں سے ان کی جان کا خطرہ ہے۔ مسئلہ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت و عزت وغیرہ کا ذکر نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اس آیت اور بعد کی آیات سے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کنویں میں ڈالنے کا مشورہ اور اس پر عمل مذکور ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہ تھے، ورنہ قتل یوسف کا مشورہ اور پھر ان کو ضائع کرنے کی تدبیر اور باپ کی نافرمانی کا عمل ان سے نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سب گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے۔ کتاب تبری میں جو ان کو انبیاء کہا گیا ہے وہ صحیح نہیں۔ چھٹی آیت میں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام سے چند انعامات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اول، کذالک یجتبیک ربک، یعنی اللہ تعالی اپنے انعامات و احسانات کے لیے آپ کا انتخاب فرما لیں گے، جس کا ظہور ملک مصر میں حکومت اور عزت و دولت ملنے سے ہوا۔ دوسرے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس میں احادیث سے مراد لوگوں کے خواب ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیر خواب کا علم سکھا دیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایک مستقل فن ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرما دیتے ہیں، ہر شخص اس کا اہل نہیں۔ مسئلہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ عبداللہ بن شداد بن الحاد نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔
اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں. تفسیر. تیسرا وعدہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرما دیں گے. اس میں عطائے نبوت کی طرف اشارہ ہے اور اسی کی طرف اشارہ بعد کے جملوں میں ہے كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، یعنی جس طرح ہم اپنی نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تعبیر خواب کا فن جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اسی طرح ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو بھی سکھایا گیا تھا. آخر آیت میں فرمایا ان ربک علیم حکیم، یعنی تمہارا پروردگار بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے. نہ اس کے لیے کسی کو کوئی فن سکھانا مشکل ہے اور نہ ضرور حکمت وہ یہ فن ہر شخص کو سکھاتا ہے، بلکہ اپنی حکمت کے ماتحت انتخاب کر کے کسی کو یہ ہنر دے دیتا ہے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا
صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. البتہ ہیں یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے. جب کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے اور ہم ان سے زیادہ قوت والے لوگ ہیں، البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے. مار ڈالو یوسف کو یا پھینک دو کسی ملک میں کہ خالص رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کی اور ہو رہنا اس کے بعد نیک لوگ. بولا ایک بولنے والا ان میں مت مار ڈالو یوسف کو اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر اگر تم کو کرنا ہے. بولے اے باپ کیا بات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج اس کو ہمارے ساتھ کل کو خوب کھائے اور کھیلے اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں. بولا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ اور ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر رہو. بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہیں قوت در تو ہم نے سب کچھ گوا دیا. بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہیں قوت در تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا. پھر جب لے کر چلے اس کو اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تو جتائے گا ان کا یہ کام اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے. اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے کہنے لگے اے باپ ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو اور چھوڑا یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا اور تو باور نہ کرے گا ہمارا کہنا اور اگرچہ ہم سچے ہوں. اور لائے اس کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ. بولا یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیوں نے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو. اور آیا ایک قافلہ پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، اور آیا ایک قافلہ پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول، کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے، یہ ہے ایک لڑکا، اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور بیچ آئے اس کے بھائی ناقص قیمت کو گنتی کی چونیاں اور ہو رہے تھے اس سے بیزار. خلاصہ تفسیر یوسف علیہ السلام کے اور ان کے ذاتی بھائیوں کے قصے میں خدا کی قدرت اور آپ کی نبوت کے دلائل موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو آپ سے ان کا قصہ پوچھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ایسی بے کسی اور بے بسی سے سلطنت و حکومت تک پہنچا دینا یہ خدا ہی کا کام تھا، جس سے مسلمانوں کے لیے عبرت اور قوت ایمان حاصل ہوگی. اور یہود جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ قصہ پوچھا تھا، ان کے لیے اس میں دلیل نبوت مل سکتی ہے. وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان علاقی بھائیوں نے باہمی مشورے کے طور پر یہ گفتگو کی
کہ یہ کیا بات ہے کہ یوسف اور ان کا حقیقی بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ وہ دونوں کم عمری کی وجہ سے ان کی خدمت کے قابل بھی نہیں، اور ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں کہ وہ اپنی قوت و کثرت کی وجہ سے ان کی ہر طرح کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں، اس لیے تدبیر یہ کرنی چاہیے کہ ان دونوں میں بھی زیادہ پیار یوسف سے ہے، اس کو کسی طرح ان کے پاس سے ہٹانا چاہیے، جس کی صورت یہ ہے کہ یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا اس کو کسی دور دراز سرزمین میں ڈال آؤ، تو پھر تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جاوے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ انہی میں سے کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کہ وہ بڑا جرم ہے، اور ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو جس میں اتنا پانی نہ ہو جس میں ڈوبنے کا خطرہ ہو، کیونکہ وہ تو قتل ہی کی ایک صورت ہے، البتہ بستی اور راہ گزر سے بہت دور بھی نہ ہو تاکہ ان کو کوئی راہ چلتا مسافر نکال لے جائے۔ اگر تم کو یہ کام کرنا ہی ہے تو اس طرح کرو۔ اس پر سب کی رائے متفق ہو گئی اور سب نے مل کر باپ سے کہا کہ ابا، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے علیہ السلام، کہ کبھی کہیں ہمارے ساتھ نہیں بیچتے، حالانکہ ہم اس کے دل و جان سے خیر خواہ ہیں۔ ایسا نہ چاہیے، بلکہ آپ اس کو کل ہمارے ساتھ جنگل بھیجیے کہ ذرا وہ کھاویں کھیلیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ساتھ بھیجنے سے دو چیزیں مانے ہیں، ایک حزن اور ایک خوف۔ حزن تو یہ کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ، اور خوف یہ کہ میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جاوے اور تم اپنے مشاغل میں اس سے بے خبر رہو، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے۔ وہ بولے اگر اس کو بھیڑیا کھا لے اور ہم ایک جماعت کی جماعت موجود ہوں تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ غرض کہہ سن کر یعقوب علیہ السلام سے یہ ان کو لے کر چلے، تو جب ان کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور قرارداد سابق کے مطابق سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، پھر اپنی تجویز پر عمل بھی کر لیا، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم مغموم نہ ہو، ہم تم کو یہاں سے خلاصی دے کر بڑے رتبے پر پہنچا دیں گے، اور ایک دن وہ ہوگا کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے اور وہ تم کو اس وجہ سے کہ غیر متوقع طور پر شاہانہ صورت میں دیکھیں گے پہچانیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ واقعہ اسی طرح پیش آیا کہ بھائی مصر پہنچے اور آخر کار یوسف علیہ السلام نے ان کو جتلایا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یوسف علیہ السلام کا تو یہ قصہ ہوا، اور ادھر وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے، اور جب باپ نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے ابا، ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے میں کہ کون آگے نکل گئے، اور یوسف کو ہم نے ایسی جگہ بھیڑیا آنے کا گمان نہ تھا اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اتفاقاً ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا، اور آپ تو ہمارا کاہے کو یقین کرنے لگے گو ہم کیسے ہی سچے ہوں۔ اور جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے لگے تھے تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے کہ کسی جانور کا خون ان کی قمیص پر ڈال کر اپنی قول کی سند کے لیے پیش کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو کرتا کہیں سے پھٹا نہیں تھا، کما رواہ الطبری عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو فرمایا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا دی ہے، سو میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ صبر جمیل کی یہ تفسیر کہ اس کے ساتھ کوئی حرف شکایت نہ ہو، طبری نے مرفوع حدیث کے حوالے سے بیان کی ہے، اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان میں اللہ تعالی ہی سے مدد کرے کہ اس وقت مجھے ان پر صبر آ جائے اور آئندہ تمہارا جھوٹ کھل جائے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر کے بیٹھ رہے، اور یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا کہ اتفاق سے ادھر ایک قافلہ نکلا جو مصر کو جا رہا تھا، اور انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے واسطے یہاں کنویں پر بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا، جب ڈول باہر آیا
اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ قافلے والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہوئے اور ان کو مال تجارت قرار دے کر اس خیال سے چھپا لیا کہ کوئی دعوے دار نہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو مصر لے جا کر بڑی قیمت پر فروخت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کارگزاریاں معلوم تھیں۔ ادھر وہ بھائی بھی آس پاس لگے رہتے اور کنویں میں یوسف کی خبر گیری کرتے، کچھ کھانا بھی پہنچاتے، جس سے مقصد یہ تھا کہ یہ ہلاک بھی نہ ہو اور کوئی آ کر انہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے اور یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ ہو۔ اس روز جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا اور پاس ایک قافلہ پڑا دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کا پتہ لگ گیا تو قافلے والوں سے کہا کہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کر آ گیا تھا اور اب ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے، اور یہ بات بنا کر ان کو بہت ہی کم قیمت پر قافلے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے بدلے میں۔ اور وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں کہ ان کو عمدہ مال سمجھ کر بڑی قیمت سے بیچتے، بلکہ ان کا مقصد تو ان کو یہاں سے ٹالنا تھا۔ معارف و مسائل۔ سورہ یوسف کی مذکورہ بالا آیاتوں میں سے پہلی آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس سورہ میں آنے والے قصہ یوسف علیہ السلام کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایتیں ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ قصہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ روایت یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کریں۔ اسی لیے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اس طرح کیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ وہ کون سا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک کے شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ یہ واقعہ یہودیوں نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ نہ اس کی کوئی عام شہرت تھی، نہ مکہ میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، اور اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر ہی پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل سے مذکور ہے کہ تورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لیے اس کا بیان کرنا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔ اور اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قطع نظر سوال یہود کے خود یہ واقعہ ایسے امور پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے بڑی ہدایتیں اور احکام و مسائل موجود ہیں، کہ جس بچے کو بھائیوں نے ہلاکت کے غار میں ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور کس طرح اس کی حفاظت کی، اور اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی پابندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرمایا کہ نوجوانی کے زمانے میں تعیش کا بہترین موقع ملتا ہے مگر وہ خدا تعالی کے خوف سے نفس کی خواہشات پر کیسا قابو پاتے ہیں کہ صاف اس بلا سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ کہ جو شخص نیکی اور تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخالفین کے مقابلے میں کیسی عزت دیتے ہیں اور مخالفین کو اس کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں۔ یہ سب عبرتیں اور نصیحتیں اور قدرت الہیہ کی عظیم نشانیاں ہیں جو ہر تحقیق کرنے والے اور غور کرنے والے کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت 12 لڑکے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا، سب کے خاندان پھیلے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ سب 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 لڑکوں میں 10 بڑے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا۔
ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے. اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی 10 بھائی الاقی یعنی باپ شریک تھے. یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا. دوسری آیت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں، اس لیے ان پر حسد ہوا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح ان کو یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، اس سے حسد پیدا ہوا اور آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو بنسبت ہمارے یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم 10 ہیں اور ان سے بڑے ہیں، گھر کے کام کاج سنبھالنے کی قوت رکھتے ہیں اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے. ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کھلی ہوئی بے انصافی کر رکھی ہے. اس لیے یا تو تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا پھر کسی دور زمین میں پھینک آؤ جہاں سے واپس نہ آ سکے. اس آیت میں ان بھائیوں نے اپنے متعلق لفظ عصبہ استعمال کیا ہے. یہ لفظ عربی زبان میں 5 سے لے کر 10 تک کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، اور اپنے والد کے بارے میں جو یہ کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، اس میں لفظ ضلال کے لفظی معنی گمراہی کے ہیں، مگر یہاں گمراہی سے مراد دینی گمراہی نہیں، ورنہ ایسا خیال کرنے سے یہ سب کے سب کافر ہو جاتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں. ان کی شان میں ایسا خیال قطعی کفر ہے. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق خود قرآن کریم میں مذکور ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے والد سے دعائے مغفرت کی درخواست کی، جس کو ان کے والد نے قبول کیا، جس سے ظاہر یہ ہے کہ ان سب کی خطا معاف ہوئی. یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب مسلمان ہوں، ورنہ کافر کے حق میں دعائے مغفرت جائز نہیں. اس لیے ان بھائیوں کے انبیاء ہونے میں تو علماء کا اختلاف ہے، مگر مسلمان ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ضلال اس جگہ صرف اس معنی میں بولا گیا ہے کہ بھائیوں کے حقوق میں برابری نہیں کرتے. تیسری آیت میں یہ بیان ہے کہ ان بھائیوں میں مشورہ ہوا. بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، بعض نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ یہ کانٹا درمیان سے نکل جائے اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے. رہا یہ گناہ جو اس کے قتل یا کنویں میں ڈالنے سے ہوگا، بعد میں توبہ کر کے تم نیک ہو سکتے ہو. آیت کے جملے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کہ یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف کے قتل کے بعد تمہارے حالات درست ہو جائیں گے کیونکہ باپ کی توجہ کا یہ مرکز ختم ہو جائے گا، یا کہ قتل کے بعد باپ سے عذر معذرت کر کے تم پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی انبیاء علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اس واقعے میں بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا. ایک بے گناہ کے قتل کا ارادہ، باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی، معاہدے کی خلاف ورزی، پھر چھوٹی سازش وغیرہ. انبیاء علیہ السلام سے قتل نبوت بھی جمہور کے عقیدے کے مطابق ایسے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے. چوتھی آیت میں ہے کہ انہی بھائیوں میں سے ایک نے اس ساری گفتگو سن کر کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے، اور راہ رو مسافر جو اس کنویں پر آئیں تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں. اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اس کو لے کر تمہیں خود کسی دور مقام پر جانا بھی نہ پڑے گا. کوئی قافلہ آئے گا، وہ خود اس کو اپنے ساتھ کسی دور مقام پر پہنچا دے گا. یہ رائے دینے والا ان کا سب سے بڑا بھائی یہودا تھا.
اور بعض روایت میں ہے کہ روبیل سب سے بڑا تھا، اسی نے یہ رائے دی۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ جب مصر میں یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا گیا تو اس نے کہا کہ میں جا کر باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں واپس کنعان نہیں جاتا۔ اس لفظ میں، اس آیت میں لفظ غیابۃ الجب فرمایا ہے۔ غیابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپا لے اور غائب کر دے، اسی لیے قبر کو بھی غیابہ کہا جاتا ہے، اور جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کی من بنی ہوئی نہ ہو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، لفظ التقاط لقطہ سے بنا ہے۔ لقطہ اس گری پڑی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو بغیر طلب مل جائے، غیر جاندار چیز ہو تو اس کو لقطہ، اور جاندار کو فقہا کی اصطلاح میں لقیط کہا جاتا ہے۔ انسان کو لقیط اسی وقت کہا جائے گا جبکہ وہ بچہ ہو، عاقل بالغ نہ ہو۔ قرطبی نے اسی لفظ سے استدلال کیا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت وہ نابالغ بچے تھے۔ نیز یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی ان کے بچہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ بھیڑیے کا کھا جانا بچوں ہی کے معاملے میں متصور ہے۔ ابن جریر، ابن المنظر، ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ لفظ لقطہ اور لقیط کے شرعی احکام کی تفصیل دی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ البتہ اس کے متعلق ایک اصولی بات یہ سمجھنے لینا چاہیے کہ اسلامی نظام میں عام لوگوں کے جان و مال کی حفاظت، راستوں اور سڑکوں کی صفائی وغیرہ کو صرف حکومت کے محکموں کی ذمہ داری نہیں بنایا بلکہ ہر شخص کو اس کا مکلف بنایا ہے۔ راستوں اور سڑکوں میں کھڑے ہو کر یا اپنا کوئی سامان ڈال کر چلنے والوں کے لیے تنگی پیدا کرنے پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دے اس کا جہاد مقبول نہیں۔ اسی طرح اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جانے کا خطرہ ہے، جیسے کانٹے یا کانچ کے ٹکڑے یا پتھر وغیرہ، ان کو راستے سے ہٹانا صرف میونسپل بورڈ کی ذمہ داری نہیں بنایا بلکہ ہر مسلمانوں کو ترغیبی انداز میں اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی اصول پر کسی شخص کا گمشدہ مال کسی کو مل جائے تو اس کی شرعی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ اس کو چرائے نہیں، بلکہ یہ بھی اس کی ذمہ ہے کہ اس کو حفاظت سے اٹھا کر رکھے اور اعلان کر کے مالک کی تلاش کرے، وہ مل جائے اور علامات وغیرہ بیان کرنے سے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ مال اسی کا ہے تو اس کو دے دے، اور اعلان و تلاش کے باوجود مالک کا پتہ نہ چلے اور مال کی حیثیت کے مطابق یہ اندازہ ہو جائے کہ اب مالک اس کو تلاش نہ کرے گا، اس وقت اگر خود غریب مفلس ہے تو اپنے صرف میں لے آئے ورنہ مساکین پر صدقہ کر دے۔ اور بہر دو صورت یہ مالک کی طرف سے صدقہ قرار دیا جائے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، گویا آسمانی بیت المال میں اس کے نام پر جمع کر دیا گیا۔ یہ ہے خدمت عامہ اور امداد باہمی کے وہ چند اصول، وہ اصول جن کی ذمہ داری اسلامی معاشرے کے ہر فرد پر عائد کی گئی ہے۔ کاش مسلمان اپنے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے لگیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں کہ حکومت کے بڑے بڑے محکمے کروڑوں روپے کے خرچ سے جو کام انجام نہیں دے سکتے وہ اس آسانی کے ساتھ کس شان سے پورا ہو جاتا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ہے کہ ان بھائیوں نے والد کے سامنے درخواست ان لفظوں میں پیش کر دی کہ ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل اس کو آپ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ بھائیوں کی اس درخواست سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس سے پہلے بھی ایسی درخواست کر چکے تھے جس کو والد بزرگوار نے قبول نہ کیا تھا، اس لیے اس مرتبہ ذرا تاکید اور اصرار کے ساتھ والد کو اطمینان دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے پینے کھیلنے کودنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی، صرف یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے میں تردد کا اظہار کیا، جو اگلی آیت میں آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیر و تفریح، کھیل کود جائز حدود کے اندر جائز و مباح ہیں۔ احادیث صحیحہ سے بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کھیل کود میں شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو اور کسی ناجائز فعل کی اس میں آمیزش نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے یہ درخواست کی کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھیڑی کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اور یا اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہودا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی تھی۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطرہ عجیب ہے۔ ہم 10 بھائیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارا تو وجود ہی بیکار ہو گیا، اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ خود تم ہی سے ہے، کہ اول تو اس سے سب اولاد کی دل شکنی تھی، دوسرے باپ کے ایسا کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائے گی، اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانے سے قتل کر دیں گے، اس لیے اجازت دے دی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے، اور بڑے بھائی روبیل یا یہودا کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم ان کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبرگیری کرنا اور جلد واپس لانا۔ بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈھوں پر اٹھا لیا اور باری باری سب اٹھاتے رہے۔ کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے۔ قرطبی نے تاریخ کی روایات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے مونڈے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹک دیا۔ یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگے، مگر کم عمر تھے، ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی، اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی تو تیسرے چوتھے ہر بھائی سے امداد کو کہا، مگر سب نے یہ جواب دیا کہ تو نے جو 11 ستارے اور چاند سورج اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو پکار، وہی تیری مدد کریں گے۔ قرطبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا، وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ و غضب کا سبب بنا۔ آخر میں یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ آپ بڑے ہیں، آپ میری کمزوری اور صغر سنی اور اپنے والد ضعیف کے حال پر رحم کریں اور اس عہد کو یاد کریں جو والد سے آپ نے کیے ہیں۔ آپ نے کتنی جلدی اس عہد و پیمان کو بھلا دیا۔ یہ سن کر یہودا کو رحم آیا اور ان سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ یہودا کے دل میں اللہ تعالی نے رحمت اور صحیح عمل کی توفیق ڈال دی تو یہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو خطاب کیا کہ بے گناہ کا قتل انتہائی جرم عظیم ہے، خدا سے ڈرو، اس بچے کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو، البتہ اس سے یہ عہد لے لو کہ باپ سے تمہاری کوئی شکایت نہ کرے۔
بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں تمہارا کیا مطلب ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں اپنا مرتبہ سب سے زیادہ کر لو، اس لیے سن لو کہ اگر تم نے ہمارے ارادے میں مزاحمت کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ یہودا نے کہا کہ 9 بھائیوں کے مقابلے میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے، تو کہا کہ اچھا اگر تم یہی طے کر چکے ہو کہ اس بچے کو ضائع کرو تو میری بات سنو۔ یہاں قریب ہی ایک پرانا کنواں ہے جس میں بہت سے جھاڑ نکل آئے ہیں، سانپ، بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور اس میں رہتے ہیں۔ تم اس کو کنویں میں ڈال دو، اگر اس کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس کر ختم کر دیا تو تمہاری مراد حاصل ہے اور تم اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہانے سے بری رہے، اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں آئے اور پانی کے کنویں میں ڈول ڈالے اور یہ نکل آئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے گا، اس صورت میں بھی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس بات پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا، جس کا بیان آیات مذکورہ میں سے تیسری آیت میں اس طرح آیا ہے، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یعنی جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور اس پر سب متفق ہو گئے کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت پر تنبیہ کرو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ یہاں لفظ وَأَوْحَيْنَا فَلَمَّا ذَهَبُوا کی جزا اور جواب ہے۔ حرف واو اس جگہ زائد ہے، مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالنے کا عزم کر ہی لیا تو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے وحی بھیج دی، جس میں کسی آئندہ زمانے میں بھائیوں سے ملاقات کی اور اس کی خوشخبری دی گئی ہے کہ اس وقت آپ ان بھائیوں سے مستغنی اور بالادست ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم پر مواخذہ کریں گے اور وہ اس سارے معاملے سے بے خبر ہوں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ وحی ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کی تسلی اور یہاں سے نجات کی خوشخبری دینے کے لیے آئی ہو، دوسرے یہ کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات و واقعات سے بذریعہ وحی باخبر کر دیا، جس میں یہ بھی بتلا دیا کہ آپ اس ہلاکت سے سلامت رہیں گے اور ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو ان بھائیوں پر سرزنش کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں کہ ان کے بھائی یوسف ہیں۔ یہ وحی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر زمانے طفولیت میں نازل ہوئی تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ وحی نبوت نہ تھی، کیونکہ وہ 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے، بلکہ یہ وحی ایسی ہی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام پر وحی نبوت کا سلسلہ مصر پہنچنے اور جوان ہونے کے بعد شروع ہوا، جیسا کہ ارشاد ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ابن جریر، ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس کو استثنائی طور پر وحی نبوت ہی قرار دیا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھیجیں۔ یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر خدا نے جیل سے رہائی اور ملک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکالی جس کے ذریعے والد ضعیف کو اپنی سلامتی کی خبر دے کر مطمئن کر دیتے۔ اللہ جل شانہ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے جو اس طرز میں مخفی تھی۔ شاید یہ بھی منظور ہو کہ یعقوب علیہ السلام کو غیر اللہ کے ساتھ اتنی محبت کے ناپسند ہونے پر متنبہ کیا جائے، اور یہ کہ بھائیوں کا حاجت مند بن کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے ان کے عمل کی کچھ سزا تو ان کو بھی دینا مقصود ہو۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین نے اس جگہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی من سے چمٹ گئے. بھائیوں نے ان کا کرتا نکال کر ان سے ہاتھ باندھے. اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر وہی جواب ملا کہ 11 ستارے جو تھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے. پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا. جب نصف تک پہنچے تو اس کی رسی کاٹ دی. اللہ تعالی نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی. پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ نہ آئی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نکلی ہوئی نظر آئی. صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے. بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے چٹان پر بٹھا دیا. یوسف علیہ السلام 3 روز اس کنویں میں رہے. ان کا بھائی یہودا 2 دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یعنی عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے. پوچھا کیا حادثہ ہے؟ کیا تمہاری بکریوں کے گلے پر کسی نے حملہ کیا ہے؟ اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، یعنی ہم نے آپس میں دوڑ لگائی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. اس درمیان میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں. ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ باہمی مسابقت دوڑ شریعت میں مشروع اور اچھی خصلت ہے، جنگ و جہاد میں کام آتی ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس خود بھی مسابقت کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے. اور گھوڑوں کی مسابقت کرانا یعنی گھڑ دوڑ بھی ثابت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سلمہ رضی اللہ عنہ بن عقو نے ایک شخص کے ساتھ دوڑ میں مسابقت کی تو سلمہ غالب آ گئے. آیت مذکورہ اور ان روایات سے اصل گھڑ دوڑ کا جائز ہونا ثابت ہے، اور گھڑ دوڑ کے علاوہ دوڑ میں تیر اندازی کے نشانے وغیرہ میں بھی باہمی مقابلہ اور مسابقت جائز ہے. اور اس مسابقت میں غالب آنے والے فقیر کو کسی تیسرے کی طرف سے انعام دے دینا بھی جائز ہے، لیکن آپس میں ہار جیت کی کوئی رقم بطور شرط ٹھہرانا جوا اور قمار ہے، جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے. آج کل جتنی صورتیں گھڑ دوڑ کی رائج ہیں وہ کوئی بھی جوئے اور قمار سے خالی نہیں، اس لیے سب حرام و ناجائز ہیں. پچھلی آیتوں میں مذکور تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس کی گفت و شنید کے بعد بالآخر ان کو ایک غیر آباد کنویں میں ڈال دیا اور والد کو آ کر یہ بتایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے. مذکور صدر آیات میں اگلا واقعہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے تھے تاکہ والد کو بھیڑیے کے کھانے کا یقین دلائیں، مگر اللہ تعالی نے ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے ان کو اس سے غافل کر دیا کہ کرتے پر خون لگانے کے ساتھ اس کو پھاڑ بھی دیتے، جس سے بھیڑیا کا کھانا ثابت ہوتا. انہوں نے صحیح سالم کرتے پر بکری کے بچے کا خون لگا کر باپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا. یعقوب علیہ السلام نے کرتا صحیح سلامت دیکھ کر فرمایا میرے بیٹو یہ بھیڑیا کیسا حکیم اور عقل مند تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے نہیں پھٹا. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر ان کی جال سازی کا راز فاش ہو گیا اور فرمایا
بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل واللہ المستعان علی ما تصفون. یعنی یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے ہی نفوس نے ایک بات بنائی ہے. اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگوں. مسئلہ یعقوب علیہ السلام نے کرتا صحیح سالم ہونے سے برادران یوسف علیہ السلام کے جھوٹ پر استدلال کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قاضی یا حاکم کو فریقین کے دعوے اور دلائل کے ساتھ حالات اور قرائن پر بھی نظر کرنا چاہیے. ماروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیراہن یوسف بھی عجائب روزگار میں سے ہے. 3 عظیم الشان وقائع اسی پیراہن یعنی کرتے سے وابستہ ہیں. پہلا واقعہ خون آلود کر کے والد کو دھوکہ دینے اور کرتے کی شہادت سے جھوٹ ثابت ہونے کا ہے. دوسرا واقعہ زلیخا کا اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا کرتا ہی شہادت میں پیش ہوا ہے. تیسرا واقعہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آنے کا، اس میں بھی ان کا کرتا ہی اعجاز کا مظہر ثابت ہوا ہے. مسئلہ بعض علماء نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو بات اپنے صاحبزادوں سے اس وقت کہی تھی کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی تمہارے نفوس نے ایک بات بنائی ہے، یہی بات اس وقت بھی کہیں جبکہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین ایک چوری کے الزام میں پکڑ لیے گئے اور ان کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر کی تو فرمایا بل سولت لکم انفسکم. یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دونوں باتیں اپنی رائے سے کہی تھی. ان میں سے پہلی بات صحیح نکلی، دوسری صحیح نہیں تھی کیونکہ اس میں بھائیوں کا قصور نہ تھا. اس سے معلوم ہوا کہ رائے کی غلطی پیغمبروں سے بھی ابتداءً ہو سکتی ہے، اگرچہ بعد میں ان کو بوحی الہی غلطی پر قائم رہنے نہیں دیا جاتا. نیز قرطبی میں ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ رائے کی غلطی بڑوں سے ہو سکتی ہے. اس لیے ہر صاحب رائے کو چاہیے کہ اپنی رائے کو متہم سمجھے، اس پر ایسا جمود نہ کرے کہ دوسروں کی بات سننے کو ماننے کو تیار نہ ہو. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ. سیارہ کے معنی قافلہ، وارد سے مراد وہ لوگ ہیں جو قافلے سے آگے رہتے ہیں. قافلے کی ضروریات پانی وغیرہ مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ادلاء کے معنی کنویں میں ڈول ڈالنے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا. تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا. راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا. لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا کہ شامی قافلہ راستہ بھول کر یہاں پہنچا اور اس غیر آباد کنویں سے سابقہ پڑا. لیکن راز کائنات کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہ سب واقعات ایک مربوط اور مستحکم نظام کی ملی ہوئی کڑیاں ہیں. یوسف علیہ السلام کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہی قافلے کو راستے سے ہٹا کر یہاں لاتا ہے اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بھیجتا ہے. یہی حال ان تمام حالات و واقعات کا جن کو عام انسان اتفاقی حوادث سمجھتے ہیں اور فلسفے والے ان کو وقت و اتفاق کہا کرتے ہیں، جو در حقیقت نظام کائنات سے ناواقفیت پر مبنی ہوتا ہے. ورنہ سلسلہ تکوین میں کوئی وقت و اتفاق نہیں. حق سبحانہ و تعالی جس کی شان فعال لما یرید ہے، مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ظاہری وقائع سے ان کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے. بہرحال ان کا آدمی جس کا نام مالک بن برابر بتلایا جاتا ہے اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا. یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا. اس ڈول کی رسی پکڑ لی. پانی کے بجائے ڈول کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا
جس کی آئندہ ہونے والے عظمت شان سے بھی قطع نظر کی جائے تو موجودہ حالت میں بھی اپنے حسن و جمال اور معنوی کمالات کے درخشاں نشانات ان کی عظمت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے اس کم سن حسین اور ہونہار بچے کو دیکھ کر پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یعنی چھپا لیا اس کو ایک مال تجارت سمجھ کر۔ مطلب یہ ہے کہ شروع میں تو مالک بن دعبر یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکار اٹھا، مگر پھر معاملے پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے۔ اگر پورے قافلے میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حقیقت واقعہ کو چھپا کر ان کو ایک مال تجارت بنا لیا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ یہود روزانہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لیے جاتے تھے۔ یہودا روزانہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لیے جاتے تھے۔ تیسرے روز جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آ کر بھائیوں سے واقعہ بیان کیا۔ یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے۔ تحقیق کرنے پر قافلے والوں کے پاس یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے تو ان سے کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے، تم نے بہت برا کیا کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھا۔ مالک بن دوبر اور ان کے ساتھی سہم گئے کہ ہم چور سمجھے جائیں گے، اس لیے بھائیوں سے ان کے خریدنے کی بات چیت ہونے لگی۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ برادران یوسف نے خود ہی یوسف کو ایک مال تجارت بنا لیا اور فروخت کر دیا۔ واللہ علیم بما یعملون، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کارگزاریاں معلوم تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب معلوم تھا کہ برادران یوسف کیا کریں گے اور ان سے خریدنے والا قافلہ کیا کرے گا، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں، لیکن تکوینی حکمتوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ان منصوبوں کو چلنے دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہے یا کرے گی وہ سب ہمارے علم و قدرت سے باہر نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایک آن میں سب کو بدل ڈالیں، لیکن تقاضائے حکمت یہی ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت اپنی قوت آزمائی کرنے دی جائے اور انجام کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غالب کر کے حق کو غالب کیا جائے، جیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، لفظ شرع عربی زبان میں خریدنے اور فروخت کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی دونوں معنی کا استعمال ہے۔ ضمیر اگر برادران یوسف کی طرف عائد کی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گے، اور قافلے والوں کی طرف عائد کی جائے تو خریدنے کے معنی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بیچ ڈالا برادران یوسف نے یا خرید لیا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت تھوڑی قیمت یعنی گنتی کے چند دراہم کے معاوضے میں۔ قرطبی نے فرمایا کہ عرب تجار کی عادت یہ تھی کہ بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کیا کرتے تھے اور چھوٹی رقمیں جو 40 سے زیادہ نہ ہوں ان کے معاملات گنتی سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے دراہم کے ساتھ معدودہ کے لفظ نے یہ بتلا دیا کہ دراہم کی مقدار 40 سے کم تھی۔ ابن کثیر نے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ 20 درہم کے بدلے میں سودا ہوا اور 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے۔ تعداد دراہم میں 22 اور 40 درہم کی بھی مختلف روایتیں منقول ہیں۔ وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ،
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. زاہدین زاہد کی جمع ہے جو زہد سے مشتق ہے. زہد کے لفظی معنی بے رغبتی اور بے توجہی کے آتے ہیں. محاورات میں دنیا کی مال و دولت سے بے رغبتی اور اعراض کو کہا جاتا ہے. معنی آیت کے یہ ہیں کہ برادران یوسف اس معاملے میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے. ان کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا، اس لیے تھوڑے سے دراہم میں معاملہ کر لیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.